بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 6 ملمہ کا پارٹ سیکنڈ شروع کریں گے، اور اس میں ہم ریڈنگ کریں گے۔ آپ میرے ساتھ ریڈنگ کریں تاکہ آپ لفظوں کی درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی کے قابل ہو سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چیختی چنگاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں دہرائی۔ جب لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہو، وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ عورتوں کی کاؤں کاؤں اور زیورات کی جھنکار، یا جیسے آتی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر اس پر طرفہ مردوں کی ان کو ہدایتیں۔ منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے۔ ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے، خبردار نقاب نہ کھلنے پائے۔ لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے کلی، تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور کلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پمائش کرنے لگی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑے ہوتی تو کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پھڑپھڑانے لگی۔ وہ پھر پھر کر بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی، فرسٹ، سیکنڈ، انٹر، زنانہ انٹر۔ وہ دفعتاً تھم گئی۔ ایک بار عبارت کو پھر پڑھا اور یہ درجہ اسے موسلادھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا۔ وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی۔ کلی باہر ہی متعجب سا کھڑا تھا۔ لے آؤ سامان، وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ اس کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہو۔ لڑکی بھانپ گئی۔ اس نے بٹوا کھولا اور ایک چمکتی ہوئی اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی۔ کلی کا چہرہ جو حقارت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹکا ہوا تھا ایک دم کھل اٹھا۔ مزدور کو مزدوری چاہیے، اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض۔ اس نے اٹھنی کو مل کر دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اس ہلکے پھلکے اسباب کی اٹھوائی 8 آنے بھی ہو سکتی ہے۔ سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کے انابی ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے۔ گاڑی کو جنبش ہوئی اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ اسٹیشن کی دکانیں، خوانچے والے اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی گھورتی رہی۔ آخر گھپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگیں۔ اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی۔ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی
جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ ڈبے پر عجیب اسمہلال طاری تھا۔ لڑکی بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریریاں آنے لگی۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی، آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی۔ لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ ابھی اس کی منزل مقصود قریب تھی۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں۔ وہ آپس میں جمائیاں لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی تک کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا، کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکھا دیا۔ پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی، اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا۔ وہ ایک لمحہ تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی۔ آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ وہ مزمحل قدموں سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو بھرما رہا تھا۔ وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرمجوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا، لیکن وہ ان گرمجوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اسرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی، یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھاتی لائی تھی۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مضطربانہ ٹہلنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے، جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندا پڑا دودھ لے رہا تھا۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل اور دیا سلائی کی ٹکیا رکھی ہوئی تھی۔ پھوس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکے کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو۔
وہی اسٹیشن کا امیر زادہ، اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ بٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا، جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے۔ شہر میں پڑھتا ہے باجی، بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے۔ ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گور رہی تھی۔ عزیز طلباء، اس طرح سے سبق نمبر 6 ملمہ کی ریڈنگ مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ اس کو ذہن نشین کریں گے، تاکہ آپ کو دیکھ کر درست تلفظ کے ساتھ اردو پڑھنی آ جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر۔